جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما، اور دوستوں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ جی بیرسٹر صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اگلے دن ایک جلسے میں بات کی، اور یہ کہا جا رہا تھا شاید یہ پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے بڑا ایک رخ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان پچھلے 75 سال سے ایک سیکیورٹی سٹیٹ رہا ہے، اور ہم ڈیپینڈنٹ رہے ہیں سر ویسٹرن ورلڈ کے اوپر، بھلے وصلہ لینا ہو، بھلا پیسہ ہو، بھلا مینوفیکچرنگ ہو، یا بھلے اپنی آرمز انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہو۔ اب پاکستان وہ جو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے وہاں سے نکل کے تو بائی لیٹرل پہ آنا چاہ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ ہمیں چین سے سیٹنگ کر لینی چاہیے یا رشیا کے قریب آنے چاہیے، اور وہ جو ملٹی لیٹرل فرنٹ سے ہم شاید عمران خان ایک تاثر پڑا کہ ہمیں باہر نکالنے لگے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اگلے دن یورپین یونین کی سفیر کو دھمکی دی کہ ہم تمہارے غلام ہیں، تم ہمیں خط لکھتی ہو۔ لیکن انہوں نے ساتھ ہی آج کیا کیا ہے کہ آج انہوں نے یورپین یونین کے جو کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو کال کر دیا ہے، اور کہا ہے جی کہ ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں روس اور یوکرائن کے درمیان تعلقات ٹھیک کرنے میں۔ آپ سر اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف دھمکی لگا دی، دوسری طرف جو ہے وہ نزدیک ہو گئے، اور پریزیڈنٹ EU کونسل کو فون کر دیا۔ یہ عمران خان صاحب کا کیا یو ٹرن سمجھیں گے یا کیا سمجھیں گے سر اس میں؟ دیکھیں جی، یہ تو بہرحال جو لوگ اس بات کی باریکی کو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا شاکنگ قسم کا پوسچر ہے، جس طرح کا پوسچر انہوں نے اختیار کیا۔ دیکھیں، یہ انٹرنیشنلی جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں، طریقہ کار ہیں، اس میں سب سے مہذب ترین طریقہ خط لکھنا ہی ہوتا ہے، اور خط جب لوگ لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں یور ایکسیلنسی آئی ایم ریکویسٹنگ دس اینڈ دس، جو ایک طریقہ کار ہے خط لکھنے کا ڈپلومیٹکلی۔ تو اس سے یہ ترجمہ نکال دینا کہ آپ نے خط کیوں لکھا، ہم آپ کے غلام ہیں، بھائی انہوں نے اپنی جو ہے وہ کمیونیکیشن کی ہے، چونکہ کمیونیکیشن کا اور غلامی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یا تو انہوں نے آپ کو حکم دیا ہو تو پوری بات بتائیں کہ اگر آپ خط کا پورا جو ہے وہ کنٹینٹ اس کو ڈسکلوز نہیں کر رہے تو انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ ہم آپ کو وارن کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ کریں، تو اس طرح کا جواب ہو تو ہو۔ لیکن خط لکھنا جو ہے، آپ جہاں کہیں بھی ظاہر ہے ان روڈز بناتے ہیں ڈپلومیٹک حلقوں میں، تو آپ فون کرتے ہیں یا خط لکھتے ہیں اور اپنی بات سامنے رکھتے ہیں کہ جی ہمارا یہ خیال ہے اور آپ ہماری مدد کریں، سپورٹ کریں، یا ہمارے فیور میں جو ہے وہ بات کریں۔ اب اس کے جواب میں یہ کہنا کہ آپ نے خط کیوں لکھا، ہم آپ کے غلام ہیں، یہ بہت ہی ڈی جنریٹڈ قسم کی مینٹالٹی کا جواب ہو سکتا ہے۔ یہ کسی پالیٹیشین کا یا کوئی ہائی کیلیبر کی کوئی آفیشل جو ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے الفاظ اس طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ان ڈپلومیٹک ہے اور بہت زیادہ، بلکہ ان ایتھیکل میں کہوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی بات ہی نہ کرے، پہلے آدھا ویسٹ تو آپ سے بات کر ہی نہیں رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مثلا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو کہ مین پیلر ہے ویسٹرن دنیا کی ڈپلومیٹک جو مووز ہیں، اس نے تو کلیئرلی آپ کو جواب دیا ہوا ہے کہ ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے سرے سے۔ تو اوپر سے اگر یورپین یونین جو ہے وہ اگر آپ کو ایک خط لکھتی ہے اور اپنی ایک معروضات پیش کرتے ہیں جو بھی ان کی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ سے پوچھ کے پیش کریں کہ آپ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، ظاہر ہے انہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ تو یہ نخرے وہ آدمی دکھائے جس کے کوئی پاؤں جو ہے وہ زمین پہ ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو آج اگر یورپین یونین جو ہے وہ جواب دے دے صرف تجارت کے لیے، اور چھوڑیں یہ جو ڈپلومیٹک یہ جو آپ کا ٹریڈ ایکسچینج ہے اور یہ جو کچھ مدد وغیرہ آپ لے رہے ہیں مختلف چیزوں میں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے اور شعبے ہیں، تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پہلے اسے امریکہ کی طرف سے ظاہر فارغ ہے، اگر یورپین یونین سے بھی فارغ ہو جاتا ہے تو چین کے ساتھ آپ کی تجارت کتنی ہے یا روس کے ساتھ آپ کی تجارت کتنی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں اپنے پاؤں میں خود کلاڑے مارنا۔ اور یہ جو پبلک کنزمپشن کے لیے وہ جہاں خطاب کر رہے تھے، وہاں کوئی ووٹروں کا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، کوئی بہاڑی میں یا غصے میں ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جو بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ امپراپر ہے، اور اس کا جو ہے وہ قطعاً کسی بھی جگہ پہ کسی سفارتی سطح پہ اس کے لیے نو روم ایٹ آل، چونکہ یہ بنیادی طور پہ بڑی انسلٹنگ ہے
کہ آپ کسی بھی جو ہے وہ سفارتکار کی کوئی بھی عرض ہے، معروضات ہے، کوئی اس کی کوئی پلی ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کو آپ پراپر جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ کا خط ہمیں ملا ہے اور یہ مندرجات ہیں جن سے ہم متفق نہیں ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے. تو یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بہت زیادہ وہ جو گھبراہٹ کا عمل تھا نا کہ گھبرانا نہیں ہے، وہ گھبراہٹ کا حملہ اب ان پہ شروع ہو گیا ہے اور وہ بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں. ایک طرف یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی چیزیں چل رہی ہیں، دوسری طرف جو انٹرنیشنلی پاکستان آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے، اور اوپر سے ان کے اس طرح کے جو جوابات ہیں ایک سیریس قسم کی ریکویسٹ کے جواب میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ ہوا ہوگا کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے ووٹر بڑے خوش ہوں گے کہ جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑے دلیر آدمی ہیں، جی کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے. وہ حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ بنیادی طور پہ دلیری کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اس طریقے سے بدتمیزی سے بات کریں اور آپ کا لہجہ جو ہے ان ڈپلومیٹک ہو. اور تیسرا جو انہوں نے اس کو جوڑا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کہا کہ جی آپ نے انڈیا کو خط نہیں لکھا. بھائی انڈیا کو خط لکھنے کا اس بات سے کیا تعلق؟ وہ انڈیا کے خط کا تب بنتا ہے کہ انہوں نے آپ کو خط لکھا ہو کہ جناب پرائم منسٹر صاحب آپ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز میں انوالو ہیں، جو کہ وہ ہیں. اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 3 سال سے یہ جتنی مینیورنگ ہوئی ہے، جتنے ادارے یوز ہوئے ہیں پالیٹیشنز کے خلاف، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف، میڈیا کے خلاف، میڈیا کے اداروں کے خلاف، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے خلاف، یہ ایک بہت بڑا اسالٹ ہے ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز پہ پاکستان میں. اس پہ اگر وہ خط لکھتے کہ یو آر ایکسیلنسی وی آر کنسرن کہ آپ ان چیزوں میں انوالو ہیں، تو وہ جواب میں کہتے کہ آپ نے انڈیا کو کیوں نہیں لکھا جی، تو پھر بھی کوئی بات دور گھما کے کہیں سے ممکنہ مل جاتی. وہ کہتے ہیں کہ آپ روس اور یوکرین کے ایشو پہ ہماری سپورٹ کریں، تو وہ کہتے ہیں آپ نے انڈیا کو خط نہیں لکھا. بھائی اس بات کا انڈیا سے کیا تعلق ہے؟ میں اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں جناب انہی فورمز پہ کہ پاکستان میں حکمران طبقہ جو ہے وہ سائیکالوجیکلی سک ہو گیا ہے انڈیا سے. یہ جو انڈوفوبیا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگ نارمل ہی نہیں رہتے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا انڈیا سے کیا تعلق ہے؟ بھائی آپ روس کی سپورٹ کریں یا روس کی مخالفت کریں، آپ کا ایک ڈپلومیٹک اپروچ ہے اور اس میں انہوں نے اپنی ایک اپروچ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ ہماری یہ ریزولوشن کو سپورٹ کریں، تو اس میں انڈیا کہاں سے آ گیا یا اس میں کشمیر کہاں سے آ گیا؟ اب یہ ہوتی ہے نا جو ان نیسیسری قسم کی ہمدردی کہ آپ ہر چیز میں جا کے کشمیریوں سے ہمدردی جتانے کے چکر میں ان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. کبھی لے جا کے ان کو فلسطینیوں سے ملا دیتے ہیں، کبھی لے جا کے باسنیا سے ملا دیتے ہیں، کبھی ایون چیچنیا کے ساتھ آپ نے ان کو جوڑ دیا تھا، کبھی لے جا کے جناب جو ہے وہ آپ یوکرین سے جوڑ دیتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف ووٹ پالیٹکس ہے، اور یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ یہ پالیٹیشنز جو ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے ان کی وزڈم اور جو ان کو ویژن ہے وہ بہت زیادہ لیمیٹڈ ہے. یہ اگلے الیکشن پہ ان کی نظر ہے. اب اس میں ملک تباہ ہوتا ہے، انٹرنیشنلی آپ آئسولیشن کا شکار ہوتے ہیں، یا آپ کی وجہ سے کشمیری جو ہیں وہ دن بہ دن بد سے بدتر قسم کی سچویشن میں جا رہے ہیں، اس بات کی آپ کو پرواہ نہیں ہے. اس پہ میں زیادہ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا برسٹر صاحب، آپ نے جو بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی جو پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ساری بوگس ہے. مطلب ان کے پاس انٹلیکچوئل سولوشن کوئی نہیں ہے، یہ بڑے شارٹ ٹرم جو فیصلے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ کسی ایک سیاسی جماعت میں نہیں ہے، یہ ہر جگہ یہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے ہم لانگ ٹرم کی جگہ نہیں پہنچ رہے. لیکن سر ایک جو بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ آفر کرا دیا تھا کہ ہم روس اور یوکرائن کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک کرانا چاہتے ہیں اگر ہمیں موقع دیا جائے. لیکن سر ایک بڑا سینٹرل کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے عمران خان صاحب کے ٹینیور میں، وہ ملٹی لیٹرلزم سے بائی لیٹرلزم کی طرف جا رہی ہے. مطلب یہ کہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ رہے ہیں شروع سے 75 سال سے، اور ہم جو ہے وہ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہو، آپ کو یاد ہوگا سیٹو ہو، سینٹو ہو،
OIC ہو, ہم یہاں سے چیزیں دیکھ رہے تھے. اب نہ OIC فنکشن کر رہی ہے, سیٹو سینٹو ویسے ختم ہو گئے, SCO ویسے ٹوتھ لیس ہے, UN کچھ کر نہیں سکتی. تو اب تو جو سچویشن ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے وہ پاکستان کارنر ہو رہا ہے ہر آئندہ آنے والے دنوں میں. تو اس طرح کی جو ریولوشنری اپروچ اڈاپٹ کرنا, کیا یہ ایک فائدے مند چیز ہو سکتی ہے, یا ہم لوگ جب جو کہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہے ویسٹ کے اوپر ان ٹرمز آف ریمیٹنس, تو ہمارے لیے کیا مسائل اس میں پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہم نے یہ ملٹی لیٹرل سے بائی لیٹرل پہ جانا ہے؟ ہم نے صرف چین کو چن لیا ہے, ہم اگر صرف روس کو چنتے ہیں, ہم وہ جیسے انڈیا کوارڈ میں چلا گیا ہے, ہم تو نہیں اس طرح کی کسی فورم کا آئندہ 21 سینچری میں حصہ, تو ہم آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر گلوبلی ہم ملٹی لیٹرل فورم کا حصہ نہیں بنتے, اوپر سے ہم مغرب کو, امریکہ کو, یورپ کو تڑیاں بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اسی تو ویکھ لیں گے, اور جو سارے عمران خان صاحب کے مشیر ہیں وہ سارا ٹائم ایک ہی بات کر رہے ہیں جناب کہ یہ ہوتا ہے لیڈر, دیکھیں کھڑا ہو گیا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, باقیوں کی طرح لیٹا نہیں ہے, یہ سچ بولتا ہے, اس کا پیسہ باہر نہیں ہے, یہ پاپولسٹ نعرے لگا کے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اور کائنڈلی یہ جو ہم لوگ ملٹی لیٹرل سے بائی لیٹرل اور جو گلوبل ہمارے لیے آپشنز کم ہو رہی ہیں, اور عمران خان صاحب جو بار بار ویسٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس پیرائے میں, اور پھر ہم سیکیورٹی سٹیٹ بھی ہیں, تو یہ ایک بڑی کمپلیکس کی سچویشن میں ہم سب. نہیں, آپ اس کو جو ہے نا وہ جو ملٹی لیٹرل کہہ رہے ہیں نا, تو آپ تو اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کبھی پالیسی ملٹی لیٹرل رہی ہے, چونکہ پاکستان کا جو جھکاؤ تھا بلکہ ڈیپینڈنسی تھی وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہ رہی ہے کولڈ وار کے دوران, وچ واز یونیلیٹرل. اور وہ یونیلیٹرل بھی میں یہ کہوں گا کہ آنکھوں پہ پٹی چڑھا کے, کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا کہ اس میں پاکستان جیسے اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ جو ملک تھے امپارٹنٹ پلیسز پہ, انہوں نے بے تحاشا فائدے اٹھائے دونوں بلاکوں کی طرف سے, جو ہے وہ سرد جنگ کے دوران سوویت یونین سے بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے بھی. اس میں آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں کہ انڈیا نے جو ہے اتنا سمارٹلی پلے کیا کولڈ وار کے دوران کہ انہوں نے نان الائن موومنٹ کو بھی ایڈ کیا اور اپنی ایک باقاعدہ اسپیس کریٹ کی انٹرنیشنل ایرینا میں ایز اے نان الائن کنٹری. سوویت یونین کے ساتھ سب سے قریب ترین اسٹریٹجک تعلقات بنائے, ان سے اسلحہ لیا, ان سے ٹیکنالوجی لی, ان سے جو ہے وہ ملیٹری نو ہو اور اس طرح کے سارے جو چیزیں کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا. اور اسی طرح پاکستان کی طرح امریکہ سے ملیٹری امداد بھی لی اور پیسے بھی لیے, جبکہ پاکستان جو اسٹریٹجکلی اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ جگہ پہ جو ہے وہ نارتھ میں جو امپارٹنٹ نقطہ ہے اس پہ تھا. لیکن انہوں نے جو ہے اپنی سارے بندوقیں جو ہے وہ امریکہ کے قدموں میں پھینک دی کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. کون سا ملٹی لیٹرل, آپ نیٹو کو, سیٹو کو, سینیٹو کو, یا یہ جو بغداد پیکٹ وغیرہ ہیں, ان کو آپ ملٹی لیٹرل نہیں کہہ سکتے اس طریقے سے دیکھا جائے, چونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک ایسے فورم تھے جو سوشلسٹ قوتوں کے خلاف کیپیٹلسٹ قوتوں نے کریٹ کیے, جن کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایڈ کرتا تھا, اور وہی اس کا جو ہے وہ پلانر بھی تھا اور ڈیسیجن میکر بھی تھا. یہ آپ ہیری ٹرومین سے لے کے ڈاکٹرائن سے لے کے سارے دیکھتے جائیں, انہوں نے کوئی چھپایا نہیں اس کو کہ ہم نیٹو سے پہلے جو یہ پیکٹ ہیں یہ کیوں بنا رہے ہیں. انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہم سوشلزم کو فائٹ کرنے کے لیے اور روس کی جو ہے سوویت یونین کی پیش قدمی روکنے کے لیے یہ فورم بنا رہے ہیں, اور اس میں جو ملک ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ ظاہر ہمارے دوست ہیں, اور اس میں پاکستان جیسے ملک جو ہے وہ یونیلیٹرلی تھا. اب اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو اوپن کرتے, اور یہی ہم کہتے آئے ہیں فار لاسٹ 25-30 ایئرس کہ بھائی ان کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو گرو رکھ لیں, جس کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں اسلحہ دے دیا یا مدد دے دی تو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی یہ لڑائی بنتی نہیں تھی انٹرنیشنل سوشلزم کے خلاف, چونکہ سوشلزم پاکستان کو سوشلزم سے کوئی تکلیف نہیں تھی. پاکستان کی ملائیت کو, فیوڈلزم کو ضرور سوشلزم سے کوئی جھٹکا لگتا ہوا ہوگا, لیکن پاکستان کے عوام کے پاس تو سوشلزم کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا کہ وہاں پہ اگر مساوات یا کوئی ایسی ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے یا جاگیرداری ختم ہوتی ہے تو اس میں عوام کا مسئلہ کیا تھا. تو یہ یوز ہوئے ہیں ملائیت کے ہاتھوں اور انٹرنیشنل امپیریلسٹ فورسز کے ہاتھوں ون سائیڈڈ طور پہ, اور اس کے بعد جا کے افغانستان میں اس کا انہوں نے ڈراپ سین کیا جو 79 میں, کہ پوری جنگ میں باقاعدہ کود پڑے اللہ اکبر کہہ کے,
جو کہ کودنے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہی بات ہے اب عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پرائم منسٹر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. تو یہ چیز جو ہے اب یہ جو کر رہے ہیں نا کہ یہ ملٹی لیٹرل سے یونیلیٹرل کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ یونیلیٹرل سے ایک اور بڑی غلطی کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور اپنے انڈے ایک ایسی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں جو آلریڈی ڈگمگا رہی ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہاں سے نکل کے چین کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح انکنڈیشنلی امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے تھے. لیکن چین کا جو سسٹم ہے وہ اس چیز کو سسٹین نہیں کر سکتا. امریکہ بلینز آف ڈالر جو ہے وہ اپنی فارن اس پہ لگاتا تھا, وہ ملٹری ایڈ ہو یا ایگریکلچر ہو یا جو بھی ان کا تھا, اس پہ بلینز آف ڈالر وہ دیتے تھے. پاکستان کی ٹوٹل اماؤنٹ آپ گن کے دیکھ لیں جو 30-40 سالوں میں انہوں نے امریکہ سے لی ہے. ظاہر ہے چین کے اندر کمیونسٹ پارٹی رول کرتی ہے اور وہ عوام کے پیسے اس طرح دنیا میں تقسیم کرنے کا کوئی موڈ نہیں رکھتی جہاں پہ اس کے مفادات جو ہیں وہ پورے طریقے سے اپنے جو ہے وہ سرو نہ ہوں. جیسے کہ انہوں نے سی پیک میں کیا کہ سی پیک میں چین نے ایک ایک پینی جو ہے وہ گن کے لگائی ہے کہ اس کا ہمیں کتنی پینیز واپس ملیں گی. اور یہ دیکھ لیں باقی ملکوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, سری لنکا وغیرہ وغیرہ, یہ تو انکنڈیشنلی وہاں سے نکل کے دوسرے کیمپ میں جا رہے ہیں بجائے اس کے درمیان میں کھڑے ہوں. اور یہ جو بات عمران خان کہہ رہا ہے یہ بالکل ایک گولڈن بات ہے کہ ہم غیر جانبدار ہونا چاہتے ہیں, لیکن ان کے جو ورڈز اور ڈیڈز ہیں وہ آپس میں ملتی نہیں ہیں. چونکہ غیر جانبدار آپ کس بنیاد پہ ہونا چاہتے ہیں بھائی؟ آپ کو ہر 2 مہینے بعد جو ہے وہ قرضہ چاہیے, آپ کو ہر مہینے بعد جو IMF کی جو ہے وہ مدد چاہیے, آپ کو جناب ہر فورم پہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی ڈیپینڈنسی ہے. جب تک آپ فائنینشلی اکانومی کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ اپنے ڈیولپ نہیں ہوتے, آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی. جہاں تک بات ہے کہ جی ہم سمجھوتا کرائیں گے, یہ جوک ہے اور یہ اس صدی کی بڑی بڑی جوکوں میں سے ایک میں شمار ہوگی. آپ یاد رکھیں جب تاریخ لکھی جائے گی, یہ جب سری لنکا گئے تھے تو سری لنکا اور انڈیا کے درمیان سمجھوتا کرانے بیٹھ گئے تھے. یہ جناب یورپ میں جائیں گے تو کسی بڑی بڑی قوتوں کے درمیان بھائی سمجھوتا, یہ جو گاؤں کی سیٹنگ ہے نا, آپ بھی گاؤں سے واقف ہیں, گاؤں کی سیٹنگ میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں طاقتور لابیوں کے درمیان تو ان کے درمیان اگر ایک آدمی جا کے وہ محلے گلی سے نکل کے کہے میں سمجھوتا کراتا ہوں تو اس کو دونوں جو ہے جو ٹریٹمنٹ دیں گے وہ آپ کے سامنے ہوگی. آپ کا انفلوئنس دیکھا جاتا ہے بھائی کیا ہے, آپ کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کیا ہے, آپ کا ٹریک ریکڈ کیا ہے. آج تک 10 ملکوں کے آپ نے دورے نہیں کیے, کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں آپ شریک نہیں ہوئے, ایون دو کہ یہ جو کولڈ شولڈر قسم کا یہ جو سلسلہ آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ ہے اس کو نہیں توڑ سکے. آپ کو کوئی خط لکھتا ہے تو اس کا جواب دینے کے بجائے آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے وہ کر کے تو 2 بڑی طاقتوں کے درمیان جو ہے وہ سمجھوتا کرائیں گے. یہ انہوں نے چین اور امریکہ کے درمیان بھی پیشکش کی تھی, یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے درمیان. اب یہ جوکس ہیں, یہ جو ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل جو بڑے حلقے ہیں ڈپلومیٹک ان کی پرائیویٹ جوکس بنتی جا رہی ہیں کہ جناب یہ اب آگے ہمارے درمیان سمجھوتے کرانے کے لیے. سمجھوتا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کراتا ہے تو اس کے پیچھے ٹریلینز آف ڈالرز, 70 سال کی جو ہے وہ واحد سپر پاور کی ہسٹری, دنیا کی سب سے طاقتور فوج, اس کے پیچھے سائنس, ٹیکنالوجی, فائنینس, انفلوئنس, کیا اڈے دنیا بھر میں بیٹھے ہیں. تو کوئی نہیں سنتا تو اس کو وہ سنا بھی سکتا ہے کہ سنو. آپ کو مثلا روس کہتا ہے ہم نہیں سنتے, آپ روس کو کیا کر لیں گے مثلا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کہیں گے ہم بہت اچھے آدمی ہیں جی, بڑے نیک ارادے ہیں ہمارے اور آپ ہماری بات سنیں. یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں, اور یہ بہت بڑی جوک. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے عوام کے لیے بڑی انسلٹنگ ہے. دے آر میکنگ, یہ ان کو جوکر بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور بلکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کے جو وہ ان پڑھ فالوورز ہیں, وہ جو سارے سوشل میڈیا واٹس ایپ یونیورسٹی کے فالوور جو ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں دیکھو آج خان اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ روس اور یوکرائن کو جو ہے نا, اور وہ اتنا چلتا ہے, وائرل ہوتا ہے اور لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں جن بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. سر ایک کوئک کوسچن اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ یہ یوکرائن کے مسئلے میں بہت سارے فائٹرز جو ہیں وہ یورپ سے نکل کے تو آئے ہیں, یوکرائن میں آئے ہیں, پولینڈ سے, آسٹریا سے, جو لڑ رہے ہیں جو وہاں پہ,
اور یوکرائن نے منگوائے ہیں وہ لوگ سارے. سر یہ ہم نے وہ تو کانسیپٹ سنا ہوا ہے, طالبان کا کانسیپٹ سنا ہوا ہے, یہ یورپ میں بھی کیا طالبان بن رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر اس طرح آپ لوگ انڈیویجولز کو ویپنائز کریں گے, اسلحہ دیں گے, اور ان کا کسی آرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور تو کل کو یہ لوگ جو ہے وہ ایک ماحول جو یورپ میں بنے گا, یا کم از کم پولینڈ میں, یا گرتونوا کے ممالک میں, مولڈووا ہے, باقی جو پولینڈ ہے, ادھر ادھر جو بنے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا. تو یہ جو عام کرنا ہے سویلین کو, یہ کتنا کو خطرناک ہو سکتا ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب کیونکہ مغرب نے جس طرح پہلے افغانستان میں طالبان کو عام کیا اور پھر ان کو مارا, کوئی اس طرح کی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں یہ شارٹ ٹائم ہے اور یہ یہاں پہ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح افغانستان میں یا مسلم ورلڈ میں ہوا تھا؟ نہیں جی, بالکل شارٹ ٹرم نہیں ہے, بالکل اس طرح ہو سکتا ہے. یہ وہی ایکشن ری پلے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ طالبان کی جو ڈیفینیشن ہے نا, چلیں آپ وہ کوئی ریلیجیسلی موٹیویٹڈ زیادہ ہوں گے, یا ان کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے, یا کچھ ایسے ہے, لیکن جو بنیادی چیز ان میں مشترک ہے کہ جب ایک آدمی اپنا علاقہ, اپنا وطن, اپنی جگہ چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں لڑنے کے لیے جاتا ہے فار اینی ریزن, وہ اس میں ریلیجن ہے, اس میں کوئی اور ریزسٹنس کا تصور ہے, نفرت ہے, محبت ہے, جو بھی وجہ ہے, تو وہ ایک طرح کا ایک پرائیویٹ آرمی بنتی ہے, اور اس کے ظاہر نتائج جو ہیں وہ آپ ان کو مسلح کرتے ہیں, وہ ڈسپلیس ہو کے مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے لیے ٹھکانے بناتے ہیں. تو اس کا پروسیس ایگزیکٹلی وہی ہے جو افغانستان کے اندر ہوا. اور میں تو حیران ہوں کہ یورپ اس طرح کا کوئی کھیل جو ہے وہ اپنے بالکل سینٹر میں کھیلنے کے لیے تیار ہے, اور اگر وہ کھیلتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ دنیا کے سب سے بڑے بھیانک قسم کے واقعات جو ہیں وہ یورپ کے سینٹر میں ہی ہوئے. پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم کوئی ایشیا میں یا افریقہ میں نہیں ہوئی تھی, جہاں پہ ملینز کی تعداد میں لوگ قتل ہو گئے, ہینڈی کیپ ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے. اب یہ کہنا کہ یورپ کوئی غلطی نہیں کر سکتا, یہ بھی غلط بات ہے, اور یہ بہت بڑی غلطی, آلریڈی یہ غلطی کر چکے ہوئے ہیں. یہ جو یوکرین کے کرائسس آلریڈی کریٹ ہوئے ہیں, یہ بنیادی طور پہ کئی غلطیوں کا مجموعہ ہے, اور اس کے اوپر یہ جو کام کر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ جو بنیادی طور پہ یہ فائٹنگ ہے, ان گوریلا جنگ آپ اس کو کہہ لیں, یا جو بھی آرم اسٹرگل کہہ لیں, آرم ریبیلین کہہ لیں, جو نام دے دیں, یہ بنیادی طور پہ کسی بھی سویلائزڈ سوسائٹی کے لیے جو ہے یہ فیوریبل نہیں ہے, اور اس کے بہت بڑے جو ہے وہ خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں, اور نکلیں گے اگر یہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. چلیں لیٹس سی سر یہ کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے اوبویسلی یورپ میں, یا باقی بھی جو ہے وہ چیلنجنگ چیز ہے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب, سر یور فار ٹائم اینڈ یور ویلیوبل انالیسس. بہت شکریہ. تھینک یو جناب, تھینک یو.